نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، درس تصوف میں آج کا عنوان گفتگو ہے نماز جمعہ کی فضیلت اور اس کے آداب، اس کے روحانی اثرات۔ تو آج کا یہی عنوان گفتگو ہوگا۔ جمعہ المبارک کا دن یہ اسلام میں اتنا عظیم الشان دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر پوری قرآن مقدس کی ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ الجمعہ۔ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ اس کے فضائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس کے فقہی شرعی احکام ہیں اور اس کے فضائل اور بہت سی چیزیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر ان کو بالتفصیل عرض کیا جائے تو ایک تو سب چیزوں کا ہمارے اس عنوان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جو فقہ مسائل ہیں وہ فقہ میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز، جو اس کے تاریخی چیزیں ہیں وہ تاریخ میں آئیں گی، اور باقی بہت سی چیزیں ہیں جو باقی مقامات پر انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو اس پر الگ بھی بالتفصیل بیان کیا جائے گا۔ اس درس تصوف میں اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ آپ نے تصوف پر بہت لکھا۔ کون تصوف کیا ہے، کیسے صوفی ہوتا ہے، سب کچھ، بہت سی آپ کی کتابیں۔ تو آپ کی جو آخری کتاب ہے منہاج العابدین، اور جس کو آپ فرماتے ہیں یہ میری تمام تعلیمات کا نچوڑ ہے اور یہ الہامی کتاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلق خدا سے دور رہیں، جتنا بھی دور رہیں گے اتنے ان کو فائدہ ہوگا۔ یعنی خلوت، مخلوق سے کنارہ کشی، مخلوق سے دور رہنا، جتنا انسان مخلوق سے دور رہے گا اتنا ہی اس کی روحانی ترقی ہوگی، اور یہ ضروری چیز ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بعض ایسی باتیں ہیں کہ جن سے کنارہ کشی کی کسی صوفی کو اجازت نہیں ہے، کسی بھی شکل میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں شریعت نے اجازتیں دی ہیں اس کے مطابق تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ آدمی شہر میں آباد ہے تو جماعت کے ساتھ نماز ترک کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ شہر انسانی آبادی میں ہے، محلے میں ہے اور شہر میں ہے تو پھر اس کو جمعے کی نماز ترک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح عید کی نماز ہے وہ بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اس کے اڑوس پڑوس میں کسی مسلمان کا جنازہ ہو گیا ہے تو اس سے دور رہنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ وہ کوئی صوفی نہیں ہے جو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ وہ کوئی صوفی نہیں ہے جو جمعے کی اہمیت کو وہ اس کے ذہن میں نہ ہو، اور جو اس کا بھی انشاءاللہ عرض کرنے لگا ہوں میں، ان کا خیال نہ رکھے۔ تو اسی طرح باقی معاملات کا میں نے ذکر کیا، عید کی نماز ہے، جنازہ ہے، باقی اگر کوئی آدمی بھی، کیونکہ کائنات میں سب سے بڑی ذات مخلوق میں اللہ رب العزت کی جس کو سب سے زیادہ عرفان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصوف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا، بس تصوف کی تعریف یہی ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور آپ کی سنتوں سے ہٹ کر کوئی چیز ہے وہ تصوف نہیں ہے۔ تخلیہ اور تزکیہ، بس انہی دونوں چیزوں کا نام تصوف ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن افضل ترین دن ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دیے اس نے اسلام سے منہ پھیر لیا اور اس کا دل زنگ آلود ہو گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے روز اللہ رب العزت 6 لاکھ ایسے اہل ایمان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے کہ جو جہنمی ہوتے ہیں، جہنم سے اللہ تعالیٰ انہیں آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جمعے کے روز اللہ تعالیٰ جہنم کو جو ہے نا وہ ہر روز جہنم میں جو ہے نا اس کی تیزی اس کو بڑھایا جاتا ہے، لیکن جمعے کے دن جہنم کے جو ہے نا وہ گرم کرنے کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے روز مرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہید کا ثواب عطا فرمائے گا، حالانکہ مرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن مرے اور اس کو دفن کیا جائے تو وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت فضیلتیں ہیں جمعے کی، اور یہ جمعہ فرض ہے ہر اس مسلمان پر جس کی وہ تمام شرائط فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جو شہروں میں ہیں۔ اب چونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہر عنوان بہت تفصیل ہے اس کا، یعنی جمعے کے موضوع پر تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے، یہ کیوں کیسے فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا یہی وہ دن ہے، آپ اندازہ لگائیں نا کہ فرمایا جس دن اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، یعنی یہ کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس پہلے روز جس دن اس کائنات کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا وہ جمعہ ہی کا دن تھا۔ پھر کائنات میں افضل ترین اللہ کے مخلوق میں سے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا گیا تو وہ بھی جمعے کا دن، اور آپ کے اس مٹی کا قالب تیار کر کے اس میں روح پھونکی گئی وہ بھی جمعے کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ قیامت بھی جب قائم ہوگی تو وہ جمعے ہی کا دن ہوگا، اور جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں جمع کیا جائے گا وہ بھی جمعے ہی کا دن ہوگا۔ تو اول تا آخر جمعے میں اجتماع ہے، جمع ہونا ہے۔ اس کے جمعے کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی گیدرنگ، جمع ہونا۔ تو چونکہ کائنات کی جو ابتدا ہے وہ بھی جمعے کے روز سے ہے، اور یہ کائنات کا جب نظام لپیٹا جائے گا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا، یعنی دوبارہ اس کو جمع کر دیا جائے گا، اور پھر جب دوبارہ اس کو بنا کر پھیلایا جائے گا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا، یعنی اس میں ہر طرف اجتماع ہی اجتماع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے روز اللہ تعالیٰ ایک ایسی گھڑی رکھتا ہے، اس گھڑی میں جو بھی دعا کرے بندہ، جو بھی اللہ رب العزت سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی یہ اب وہ کون سی گھڑی ہے اس پر علماء کے مختلف قرآن و سنت کی روشنی میں اندازے ہیں۔ بہرحال چند چیزیں جو آج کے اس ہمارے درس سے تعلق رکھتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کے جمعے کے آداب میں سے ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جمعرات سے یعنی ایک دن پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دے، ذہنی طور پر ریڈی ہونا شروع ہو جائے کہ کل میں نے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جانا ہے، اور یہ مستحب، مستحسن، اچھا طریقہ ہے۔ اب وہ تیاری کیا کرے؟ فرمایا یہ ہے کہ اپنے جسم کی صفائی کر لے،
بال وغیرہ ترشوا لے، ناخن ترشوا لے، کپڑے دھو لے، انہیں اگر آج کے زمانے میں استری وغیرہ کرتے ہیں وہ، یعنی ساری یہ چیزیں جمعرات کے دن کر لے، اور خصوصاً سفید کپڑے کوشش کرے کہ جمعے کے نماز کے لیے جب جائے تو سفید کپڑے پہن کر جائے۔ یہاں پر کپڑوں سے مجھے یاد آ گیا، افسوس ہوتا ہے چونکہ مسلمانوں میں بہت حد سے زیادہ سستی آ گئی ہے کہ یعنی جس قسم کا لباس پہن کر آتے ہیں، یقین کریں وہ کوئی شریف انسان نہیں پہن سکتا۔ اگر یہ شریفانہ لباس ہے، جو لباس پہن کر ہم مسجدوں میں آتے ہیں، تو یہی لباس پہن کر لوگ دعوت ولیمہ میں کیوں نہیں جاتے؟ یہی لباس پہن کر لوگ آفیسز میں کیوں نہیں جاتے؟ یہی لباس پہن کر لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں ملنے ملاقات کے لیے جب جاتے ہیں تو کیوں نہیں جاتے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے ایسے یعنی بےہودہ لباس میں جس میں مسجدوں میں آتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر وقت جب بھی مسجد میں جاؤ تو خوبصورت لباس پہن کر جاؤ، خوبصورت بن کر جاؤ، قرآن کا حکم ہے۔ یہ تو جمعے کے تو ویسے اللہ کی اہمیت ہے نا۔ خذوا زینتکم، ہر قسم کی زیب و زینت خوبصورت، جسم بھی پاک، کپڑے بھی صاف ستھرے پاکیزہ، ہر چیز پاکیزہ بنا کر مسجدوں میں جایا کرو۔ یہ نہ کہ جسم سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، یا کپڑے گندے مندے ہیں، یہ ایسا بےہودہ لباس ہے کہ جس کو نظروں سے دیکھنے سے کوئی انسان، کوئی بھی شریف النفس انسان اس کو پسند ہی نہ کرے۔ بھائی یہ نہیں ہے، اسلام میں حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنا لباس، اور وہ بھی خوبصورت سفید لباس زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن بہرحال اگر کسی دوسرے کلر کا بھی ہو تو وہ معقول قسم کا لباس ہونا چاہیے۔ بس اتنا تو آدمی کا سوچ لینا، بس اتنی میں کہتا ہوں، اور زیادہ نہیں ہے، اتنا تو سوچ لے۔ یہ جو میں لباس پہن کر مسجد میں جا رہا ہوں، میں شادی میں یہ لباس پہن کر جاتا ہوں، جب کسی کا ولیمہ وغیرہ مجھے دعوت ہوتی ہے ہم یہ لباس پہنتے ہیں، جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں تو یہی لباس پہن کر جاتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی آفس میں جانے پڑ جائے تو ہم اگر تو یہ کرتے ہیں آپ تو پھر تو الگ بات ہوئی، لیکن میرا خیال ہے نظر، چونکہ ہم بھی شادیوں وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں تو ہمیں تو وہاں یہ لباس نظر نہیں آتے۔ اور جتنے بھی کام کاج ہیں، سودا سلف لانا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی کسی قسم کی جو آپ کی اٹینشن کو، آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کر سکتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ کو کوئی اور فکر ستاتا رہا، اس کو پہلے کر لیں، یہ سارے کام کاج سے فارغ ہو جائے۔ اور جب جمعرات کے روز عصر کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد پھر تسبیح، تحلیل، توبہ استغفار یہ شروع کر دیں۔ یعنی جمعے کی تیاری جمعرات سے ہے، اور جمعرات سے یعنی پہلا جو 12 بجے کے بعد کپڑے وغیرہ، ناخن وغیرہ جو بھی کام کاج ہے، تاکہ جمعے کے دن آپ کو کوئی کام نہ ہو، جمعے کا آپ کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے، یہ پہلے کر لیں۔ اب عصر کے بعد جمعہ آنے سے پہلے ہی شروع ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لیں، درود و سلام شروع کر لیں، توبہ استغفار شروع کر لیں، اور تسبیح، استغفار، صلاۃ التسبیح، اور یہ ساری چیزیں کر لیں۔ اور اب صبح جب ہو تو 2 صورتیں ہیں، آپ نے کس وقت آپ کا ارادہ ہے مسجد میں جانے کا۔ افضل کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ افضل یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کے زمانے کے، اور یہ میں نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھے ہوئے چیزیں ہیں، اب ہم کب آتے ہیں؟ جب عربی کا خطبہ بھی آدھا ہو چکا تو اس وقت آتے ہی نہیں، اینڈ پر آئیں گے، اور بہت بڑا احسان رکھتے ہیں، یاد رکھ لیں آپ ہے ٹائمنگ آنے کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں،
اور بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، کمال قسم کی ان کی شخصیت ہے۔ آپ مسجد میں گئے، کب گئے؟ صبح کی نماز سے پہلے۔ آج کل تو لائٹیں ہیں، اس زمانے میں لائٹیں تو نہیں ہوا کرتی تھیں، ہاتھ میں چراغ لے کر راستہ تاکہ نظر آتا رہے۔ آپ پہنچے تو 3 آدمی آپ سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے نماز فجر سے پہلے موجود تھے، اور آپ نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا اپنے آپ پر کہ کیا میں تو سمجھتا تھا کہ آج سب سے پہلے میں حاضر ہوں گا، یہ اللہ کے بندے 3 مجھ سے بھی پہلے آ چکے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، اور یہ حدیث پاک بھی ہے، حدیث پاک ہے، آگے آ رہی ہے، میں عرض کروں گا کہ نماز فجر سے پہلے پہنچے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اب جس نے نماز فجر سے پہلے جانا ہے، ظاہر بات اس نے واپس گھر تو نہیں آنا، تو وہ اس کے لیے وہی ہے کہ نماز جب جمعے کی ادائیگی کی نیت سے گھر سے نکلا تو اس سے پہلے غسل کر لے وہ۔ لیکن بہرحال سب انسان برابر نہیں ہیں، لوگوں کے کام کاج ہیں، شریعت نے آسانیاں بھی دی ہوئی ہیں۔ اگر کسی نے تاخیر سے جانا ہے تو وہ پھر غسل تاخیر سے کرے، اگر کسی نے جلدی جانا ہے تو وہ غسل جلدی کرے۔ میں آپ عرض کرتا ہوں، یہ کو عام جو کتابوں کی باتیں سناتے ہیں، یہ جو غفلت آئی ہے نا آج مسلمانوں میں نظر آتی ہے، وہ انتہا درجے کی نماز تقریر بھی نہیں، اینڈ پر آتے ہیں۔ میری اپنی زندگی کی یہ شنیدہ اور حاجی صاحب گواہی دیں گے، 10 بجے تقریباً 10 11 بجے آدھی پونی مسجد ہو جایا کرتی تھی نمازیوں سے، 12 ساڑھے 12 1 بجے تقریر ہوا کرتی تھی، تو لوگ جب صبح سے تیاری ہونی، وہ ٹینٹ لگانے شروع کر دیے گئے، صفائی شروع ہو گئی، اور صبح کے وقت پہلے خواتین آ کر مسجد کو شیشے کی طرح صاف کر دیا کرتی تھیں، اور وہ پھر نماز صلاۃ تسبیح پڑھتی، وہ تو صبح شروع ہو جاتی تھی، یعنی وہ نماز فجر کے بعد خواتین آ جاتی۔ ہمارے یہاں میں ڈسکا میں ہوتا تھا، وہ ایسے ہی معمول تھا، اس کو صفائی کرتی، بالکل شیشے کی طرح مسجد بنا دیتی ہیں، خوشبو وغیرہ لگا دیتی ہیں، اس کے بعد ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، خواتین اپنا نماز وغیرہ پڑھ کے صفائی کر کے واپس چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ٹینٹ والے ہم الحمدللہ لگایا کرتے تھے ٹینٹ، پھر تقریباً 10 سوا 10 لوگوں کا آنا شروع ہو جاتا تھا، تقریباً 1.5 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ابھی خطیب نے ممبر پر آ کر گفتگو کرنے سے پہلے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ تو میری زندگی کا ہے۔ اب صحابہ کرام کے زمانے کا کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فجر کی نماز سے پہلے آئے چراغ لے کر، اور یہ سمجھ کر کہ آج میں سب سے پہلے میں حاضر ہوں گا، لیکن جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا آپ سے پہلے 3 لوگ تھے، تو آپ نے افسوس کیا کہ میں اتنا مجمع دین میں۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں سب سے پہلی بدعات جو اسلام میں آئی ہے وہ نماز جمعہ میں تاخیر سے آنے کی ہے، صحابہ کرام۔ اور یہ ریاض الصالحین میں نے ابھی یہ حدیث پڑھائی ہے، نبی نے فرمایا صبح اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یار آج کیا مسلمانوں کی حالت ہے، یقین کریں، حالانکہ یعنی کم از کم زیادہ نہ سی تو پہلی اذان کے وقت مسلمان کو ہونا چاہیے آ کر کچھ دین کی باتیں سن لیں، جو علماء اپنی ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، تاکہ دین کا پیغام، چونکہ دین تو عربی میں ہے، آپ دنیا میں کوئی بنگالی ہے، کوئی اردو سمجھنے والا ہے، کوئی بنگالی سمجھنے والا ہے، کوئی انگلش سمجھنے والا ہے، کوئی زبان سمجھنے والا ہے، بھائی ان کو دین کا پیغام کیسے پہنچائیں؟ ایسے پہنچائیں گے نا، جمعے کے دن تقریریں کی جاتی ہیں، دین کا کم از کم مختصر پیغام دیا جاتا ہے، اس وقت بھی نہیں آتے، اور بنتے ہم بڑے صوفی صافی۔ اللہ کے بندو، تصوف کی بنیاد یہ ہے جو میں نے عرض کی ہے،
فجر کی نماز سے پہلے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئیں۔ اچھا، اب جن لوگوں نے کام کاج پر جانا ہے، جن کی ڈیوٹیاں ہیں، جن کا کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ، چلو ہم ان کو تو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں۔ بہت سے ہمارے ہر ایج کے، ہر عمر کے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں جنہوں نے کام پر نہیں جانا ہوتا، ان کا تاخیر سے مسجد میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیوں نہیں آتے؟ بات ہے نا، جن لوگ، وہ تو کہا کہ میرا آفس میں میری ڈیوٹی تھی، میرا کاروباری ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، تو جیسے کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہم مسلمان جو ہے نا کام ہی کرتے ہیں ہر وقت ہی کا، تو یہ جو بوڑھے لوگ ہیں یہ تو کام نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نوجوان بھی کام نہیں کرتے، وہ بھی آئیں گے تو اینڈ پر آئیں گے۔ اب سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آئے، اللہ تعالی جمعہ کے دن صبح اللہ تعالی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ کون سب سے پہلے آتا ہے؟ فرمایا جو سب سے پہلے ان شرائط کے ساتھ جو میں نے ابھی عرض کی پورا کر کے آتا ہے، تو اس آنے کے پہلے آنے کا اللہ پاک اس کو کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ جب دوسرا آتا ہے تو اس کے دوسرے کے نام اعمال میں گویا کہ اس نے ایک گائے کی قربانی دی، تیسرے کے لیے اس نے ایک بکری کی قربانی دی، چوتھے کے لیے اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی دی، پانچویں کے لیے ایک انڈا اللہ کی راہ میں اس نے کیا۔ فرمایا جب امام بیٹھ جاتا ہے نا ممبر پر، تو فرشتے اپنی کتابیں بند کر کے وہ امام صاحب کی گفتگو سننا شروع کر دیتے ہیں، خطبہ شروع کرتے ہیں۔ اب جو اس کے بعد آتے ہیں نا، ان کو سوائے اس ایک نماز کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، 10 پین سے آفر لگی ہوئی ہے نا، میں روز ہے نا، میرا اپنا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، میرا اپنے گھر والے بھی 10 پینس کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو بھاگ کر کہاں سے کہیں جاتے ہیں۔ 50 پہ تو بڑی بات ہے نا جی، 10 پینس اس کے لیے کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ جتنا میں نے وقت صرف کیا اور جتنا میں نے ڈیزل پیٹرول لگا کر وہاں دوسری جگہ پہنچے جہاں سستی 10 پینس یا 50 پینس کا سستا ہے، وہ ویسے اتنا میرا تیل لگ جائے یا وقت لگ جائے گا۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم بہت دیکھتے ہیں، دین کے معاملات میں اونٹ کی قربانی ضائع کرتے ہیں، گائے کی قربانی کا ثواب ضائع کرتے ہیں، بکری کی قربانی کا ثواب ضائع کرتے ہیں۔ اللہ، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم بڑے نیک پرہیزگار ہیں۔ کمپیئر ذرا کرو نا۔ اور فرمایا راستے میں آؤ تو اللہ کا ذکر گھر سے شروع کرو، اور کوشش کرنی چاہیے پیدل آئیں، گاڑیاں نہ لائی جائیں، کسی بھی دنیا میں جہاں بھی ہو پیدل چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اور یہ نیت کریں کہ میں نے جہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ رب العزت کے فرض کو پورا کرنا ہے، میں نے وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کی زیارت بھی کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے چہروں کو دیکھنا، جو کہ مسلمان کے چہرے کو دیکھنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اب جب مسجد میں آئے، خوشبو لگا لے، کپڑے صاف ستھرے پہنے، جسم صاف ستھرا ہو، مسجد کو صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ اب جب مسجد میں آئے تو انتہائی ادب احترام کے ساتھ
اور یہ حیبت دل میں رکھے، میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو ذرا محتاط ہو جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اور جب مسجد میں جائیں تو ہمارے دل پر اللہ رب العزت کا خوف، حیبت ہونی چاہیے۔ اور یہاں آ کر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جیسے ہی آئیں گے پہلا کام کیا کرتے ہیں، بیٹھیں گے اور فوراً موبائل فون نکالیں گے اور بس اس کا دیکھنا۔ اللہ کے بندوں، یہ ایک ایسی مصیبت آ گئی ہے موبائل فون۔ بچوں کو دیکھیں، بڑوں کو دیکھیں، کسی کو دیکھیں، یا تم مسجد میں موبائل فون کو دیکھنے کے لیے آئے ہو کہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو؟ آؤ، آ کر قرآن حکیم کی تلاوت کر لو۔ اگر ابھی امام صاحب ممبر پر نہیں بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجو۔ جمعے کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، 80 مرتبہ جو آدمی جمعے کے دن گن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 80 سالوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل فون۔ یار اگر اللہ نے، آپ گھر سے آ گئے ہیں تو موبائل فون پر گیمیں دیکھنا یا ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے سے بہتر نہیں کہ آپ درود السلام پڑھیں۔ اور یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش بھی کیا جاتا ہے، میں تمہارے درود السلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ خصوصاً اپنی امت کو تاکید کی ہے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود السلام بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ جو آدمی جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار فتنہ، خصوصاً فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا، اس کے ایمان محفوظ فرمائے۔ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے سورۃ کہف کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو زندگی میں راضی نہیں کر سکا، ان کا وصال ہو گیا، وہ بچھڑ گئے، اب اس کو احساس ہوا ہے کہ میں نے تو بڑی غلطی کی ہے، میں نے تو اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کیا، میرے ماں باپ ناراض ہی دنیا سے گئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے جمعے کے روز، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کا ثواب اپنے ماں باپ کو بخشے۔ اگر وہ تجھ پر ناراض بھی دنیا سے گئے ہیں تو ان کی قبر کی زیارت کی، اور ان کے لیے سورہ یاسین اور پھر ان کے لیے صدقات و خیرات دینے کی بدلے میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو تجھ پر قبر ہی میں راضی کر دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پڑھے، اور یہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جو آدمی جمعے کے روز پڑھ لے گا، آئندہ جمعے تک اور 3 روز وہ مزید اللہ تعالیٰ اس کو کئی قسم کے مشکلات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور جب آئے اور کوشش کرے کہ صلاۃ التسبیح جمعے کے دن پڑھے، اگر پڑھ سکتا ہے۔ یہ جب امام صاحب کی گفتگو توجہ کے ساتھ سنیں، اور امام صاحب کو چاہیے کہ جمعے کے دن ایسی گفتگو کرے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت کم ہو، اور ان کو قبر کی یاد دلائیں، آخرت کی یاد دلائیں۔ اور جو علماء ٹھیک ہے باقی بھی گفتگو کریں، لیکن زیادہ تر گفتگو ایسی ہونی چاہیے جو علمی گفتگو ہو،
جو آخرت کے ساتھ بندے کو ادھر توجہ دلائے۔ دنیا میں تو آلریڈی وہ لوگ موجود ہیں، اگر یہاں بھی ہم دنیا ہی کے مسائل بیان کریں گے تو لوگ اور دنیا کی طرف جائیں گے، اور دنیا کی طرف کی جو رغبت ہے یہی تو ساری غفلت اور سب کچھ یہ برائی کی جڑ ہے۔ تو اسی طرح جمعے کے روز اللہ رب العزت سے دعا کی کثرت کریں، اور سورۃ حامیم سجدہ اور سورۃ الدخان کی تلاوت کریں، درود و سلام کی تلاوت کریں، تیسرے کلمے کی تلاوت کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو آدمی 1000 بار یہ پڑھے تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ قرآن پاک پڑھے، سورۃ کہف پڑھے، اور قل هو اللہ احد، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرے۔ یہ تمام چیزیں جمعے کے دن کریں۔ لیکن جب آئے مسجد میں تو کیسے آنا، کیسے، میں نے پہلے عرض کیا، پورے خوف کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ، اور پہلی صف میں بیٹھے، پہلی صف میں کوشش کرے بیٹھنے کی، اور پہلی صف میں بھی دائیں جانب بیٹھنے کی کوشش کرے۔ جب دائیں جانب پورا ہو جائے تو پھر بائیں جانب، جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو دوسری صف میں نہ بیٹھے۔ جب دوسری مکمل ہو جائے تو پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، پھر افسوس کہنا پڑتا ہے کہ جتنے یعنی جو راستہ ہوتا ہے نا آگے آنے کا، ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں، پورا حال خالی ہوتا ہے۔ اور یہ عموماً آپ دیکھیں گے، جہاں بھی آپ جائیں گے دیکھیں گے لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، دروازے کے سامنے، جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی تاخیر سے آئے، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، لوگوں نے جو پہلے آئے ہیں انہوں نے بالکل صحیح صفیں بنائی ہوئی ہیں، پہلی صف مکمل ہونے تک وہ دوسری میں نہیں بیٹھے، دوسری جب مکمل ہوگی تو اس کے بعد وہ تیسرے میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد چوتھے میں بیٹھے ہیں۔ اب کسی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے جائے، لیکن اگر بیٹھنے والے ہی بے ترتیبے بیٹھ گئے ہیں، اور کوئی آدمی آگے والی خالی جگہ خالی دیکھ کر اس کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور اس سے پھلانگنے کی اس کو ضرورت پڑ جائے، اور کوئی آدمی سمجھے یہ تو میری انسلٹ ہو گئی ہے، تو بھائی یہ تیری انسلٹ نہیں ہوئی، تو نے کسی انسان کو انسلٹ کرنے کا خود ہی موقع دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک بہت بات ہے کہ بچوں کے پیچھے کرو، یاد رکھ لیں، یس بچوں کے پیچھے ہونا چاہیے، لیکن تب جب وہ پہلے اگر آپ آئیں گے تو، ورنہ اگر کوئی بھی بچہ آپ سے پہلے کسی صف میں بھی بیٹھ جائے گا تو ویسے تو ہم کہیں گے وہ ایک کنارے پر چلا جائے، لیکن بچے کو پیچھا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے نا آگے بڑھنے کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری ایک عزت آبرو ہے، مجھے تو بڑے آگے ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو وقت پر آنا بھی چاہیے۔ جو آدمی چاہے جمعے کی نماز ہے، چاہے عید کی نماز ہے، چاہے 5 وقتہ نمازیں ہیں، جو اپنا رائٹ خود چھوڑ دیتا ہے اور اس کے جگہ کوئی دوسرا لے لیتا ہے، تو بعد میں اس کو اپنا رائٹ کلیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھے۔ مقصد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب قائم فرمائی ہے، پہلی صف میں بزرگ، باریش، متقی، پرہیزگار، صاحب علم لوگ، عزت آبرو والے لوگ، معاشرے میں جو نمایاں لوگ ہیں وہ پہلی صفوں میں بیٹھے، لیکن وہی اگر پیچھے بیٹھ جائیں گے تو اپنا رائٹ کس نے خود ہی وہ ودڈرا کیا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے عزت دی تھی، اس نے اپنی عزت خود ہی چھوڑ دی ہے۔ تو اب اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے آگے آ کر بیٹھ جائے، اس آدمی کا کوئی رائٹ نہیں ہے یہ بات کرنے کا جناب یہ بچہ ہے یا یہ ایسا ہے تو میرے سامنے کیوں ہے، نہیں آپ کر سکتے یہ کام۔ کیوں؟ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اللہ نے دعا کو آنکھیں دی ہیں، ٹانگیں دی ہیں، ہوش و حواس دیا ہے،
اللہ رسول نے ترتیبیں قائم کر دی ہیں، صفوں کو حکم دے دیا ہے، تو جب اللہ رسول کا حکم آ گیا ہے تو آپ کی آنکھیں نہیں تھی کہ پہلے صفیں خالی میں خود ہی آگے جا کر بیٹھ جاؤں، آپ کو کوئی کہنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جمعے کا دن اسی طریقے سے اس کی ادائیگی کا، اور پھر آخری بات کہ جمعے کا کھانا افضل یہ ہے کہ جمعہ پڑھ کر پھر کھایا جائے۔ ہاں البتہ اگر بھوک لگی ہے تو پھر کھانا کھا کر آنا چاہیے، لیکن اگر بھوک شدید نہیں ہے تو پھر کھانا جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد کھانا چاہیے، اور آتے وقت جاتے وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور کوئی بھی مسلمان راستے میں ملے، آپ اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے، پہچان ہے یا نہیں پہچان، السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔